وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا بہترین بات کو. بہترین بات کیا ہے؟ قرآن. اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین بات کو اتارا. کتابا متشابہا مثانیہ، ایک ملتی جلتی کتاب ہے. قرآن کریم کی آیات اپنی خوبصورتی میں، اپنی فصاحت و بلاغت میں اور اپنے الفاظ میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ ان کے موضوعات بھی ملتے جلتے ہیں. یہ مطلب ہے کتاب متشابہا، ایک ایسی کتاب ہے جو ملتی جلتی ہے. مثانیہ، جس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں بار بار. مثانیہ کا مطلب دہرائی جانے والی آیات. ایک ایسی کتاب جو متشابہ ہے اور جس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتے ہیں اس سے چمڑے ان لوگوں کے، جلدیں ان لوگوں کی، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر مائل ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے، ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. کل یہ ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی، تھوڑی سی وضاحت میں چاہ رہا تھا کہ اس کی اور کر دوں. تو یہ قرآن کریم کی صفات ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں. قرآن کریم کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں جو اس قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن کریم کی صفات کیا ہیں؟ کہ یہ بہترین بات ہے. اس سے بہترین قول، اس سے بہترین بات، اس سے بہترین نصیحت اور کوئی ہو نہیں سکتی. سب سے بہترین اگر کوئی بات ہے اور نصیحت ہے تو وہ قرآن ہے. اور قرآن سے کسی نے کسی کو نصیحت کرنی ہو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو قرآن سے بہتر نصیحت نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں کچھ لوگ واعظ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن و سنت نہیں بتاتے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر اور کچھ چیزوں سے نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کتاب اٹھا لی
اس کتاب سے نصیحت کرنے کی کوشش کی، فضائل اعمال اٹھا لی، کوئی اور کتاب اٹھا لی، ان سے کہا بھی جائے کہ بھئی اگر نصیحت کرنی ہے، اگر دعوت دینی ہے تو دعوت تو بہترین دعوت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جب بھی واز کریں گے وہ قرآن سے واز نہیں کریں گے، حدیث سے واز نہیں کریں گے۔ بھئی جو واز اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کیا ہے اور جو واز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا ہے، اس سے بہتر واز اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم بھی ہمیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے جگہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی آخری آیت ہے کہ جو بندہ میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے اس کو قرآن سے نصیحت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو۔ تو قرآن سے بڑھ کر اور کسی چیز سے نصیحت نہیں ہو سکتی۔ اگر نصیحت کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، جمعے ہمارے خطبے ہوتے ہیں اور ہمارے دروس ہوتے ہیں، سب سے بہتر واعظ وہ ہوتا ہے مختصر ہو، کتاب و سنت میں مشتمل ہو۔ جھوٹے سچے قصوں سے، کہانیوں سے، ان چیزوں سے تو واعظ نہیں ہوتا۔ صحیح واعظ، بہترین واعظ وہ ہے، بہترین بات وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن سنائیں، ایک آیت سنا دیں، کچھ آیات سنا دیں، ایک دو احادیث سنا دیں، اس سے بڑا واعظ اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ تاثیر اور کسی چیز کی نہیں ہو سکتی اللہ کے کلام سے بڑھ کر، اور اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کر کس چیز کی تاثیر زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے بہترین بات اتاری ہے، اور یہ متشابہ کتاب ہے اور اس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں بار بار۔ اس کے موضوعات ملتے جلتے ہیں قرآن کریم کے، یا اپنی خوبصورتی میں، اپنے حسن میں اور اپنی فصاحت و بلاغت میں اس کی آیتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، الفاظ میں بھی، موضوعات میں بھی۔ یہ تو قرآن کریم کی صفات ہو گئیں۔ اب اہل قرآن کی صفات کیا ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی؟ قرآن پڑھنے والوں کی۔ قرآن پڑھنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھ کر قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، منہ سے عمل نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ تقشعر کا مطلب ہوتا ہے کانپ اٹھتے ہیں، تھر تھرا اٹھتے ہیں، اس سے چمڑے، جلدیں، ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ صرف ان کے دل ہی نہیں کانپتے، ان کی جلدیں تک کانپ اٹھتی ہیں اللہ کے خوف سے، جب اس کے اندر وہ عذاب کی باتیں پڑھتے ہیں، پچھلے قوموں کے عبرتناک حالات پڑھتے ہیں، جہنم کے واقعات پڑھتے ہیں، تو وہ ان واقعات کو قصے کہانیاں نہیں سمجھتے، وہ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہمیں بھی یہ عذاب نہ آ جائے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے نبی آپ اعلان کریں، آپ نبی ہیں، آپ اعلان کر دیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر نبی بھی ڈرتا ہے بڑے دن کے عذاب سے، قیامت سے، تو ایک عام امتی جو ہے وہ کیوں نہ ڈرے؟ ہمارے ہاں ہمیں بعض لوگوں نے خواہشوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ جی بس آپ تو افضل ترین امت ہیں، آپ تو بس بخشے بخشائے ہیں، یا آپ فلاں کا دامن پکڑ لیں، فلاں پیر کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اب آپ کو عمل کرنے کی، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا مٹھی گرم کر دیا کریں پیر صاحب کی، بس وہ جانے اور اللہ جانے۔ والعیاذ باللہ، اگر نبی کو اللہ کا حکم ہے، نبی آپ اعلان کریں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے عذاب عظیم کا ڈر ہے، تو ہمیں کیوں ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر محسوس ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر محسوس ہو۔ ہم کوئی بڑا گناہ کرنے لگیں، چھوٹا گناہ کرنے لگیں، ہمیں ڈر ہو کہ ہم کس
شہنشاہ، کس بادشاہوں کی بادشاہ کی نافرمانی کرنے لگے جو ہمارے اوپر قدرت رکھتا ہے پوری طریقے سے، ہمیں سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے۔ تو اہل ایمان کی کیا صفت ہے؟ پیچھے قرآن کی صفت ہوئی، اہل قرآن کی صفت کیا ہے؟ جو قرآن پر پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں ان کے چمڑے تک کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کو صرف پڑھتے نہیں ہیں طوطے مینے کی طرح، وہ تدبر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں اپنے حالات پر، اور پھر ان کے چمڑے تک کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ان پر خوف طاری ہوتا ہے اللہ کا، کل میں نے ذکر کیا تھا، خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ خوف ہوتا ہے جو ہمیں کسی کے خوف میں مبتلا کر کے ہمیں اس سے دور کر دے، اور ایک خوف وہ ہوتا ہے جو ہمیں کسی کے خوف، کسی کے رعب، کسی کی ہیبت میں اس طرح مبتلا کرے کہ ہمیں اس کے قریب کر دے اور ہم اس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں، اس کے خوف کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، قرآن کریم جگہ جگہ ہمیں یہ بات کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن کریم یہ بات بھی کہتا ہے کہ جو مومن ہے، جو حقیقی مومن ہے، وہ اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں وہ ان شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ اللہ جیسی محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے وہ معبودوں سے کرتے ہیں مشرک لوگ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تو مشرکوں کا معاملہ ہے۔ مومن لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے تو جتنی مشرک اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے اس سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کی تین چیزیں ایسی ہیں وہ جس میں ہوں تو اس شخص کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی شخص میں پائی جائیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پاتا ہے، اور ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس شخص کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ پہلی چیز، پہلی صفت کہ جس شخص کے نزدیک اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اس کو ایمان لانے سے اور دین پر عمل کرنے سے مزہ آئے گا، اس کو بوجھ نہیں ہوگا دین پر عمل کرنا۔ ہم پر بوجھ اس لیے ہے ہم مارے بندے، لگے بندے ہم عمل کرتے ہیں دین پر، ہم اللہ کی محبت میں، اور ہمیں وہ محبت وہ محسوس نہیں ہوتی، ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی ایمان کی جو ہونی چاہیے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کسی شخص سے محبت کرے اگر تو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو کفر میں لوٹنے کو ایسے ناپسند جانے جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، جیسے آگ سے وہ ڈرتا ہے اتنا ہی وہ کفر میں لوٹنے سے ڈرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس شخص میں یہ تین چیزیں ہیں اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ تین چیزیں ذکر ہیں، جی حدیث کے الفاظ ہیں، جس میں یہ تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت اس کو ملے گی۔ ایک چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، دوسری کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کسی سے ملنے جائے اللہ کے لیے، کسی سے ملنے جائے، کسی سے تعلق ہو اللہ کے لیے ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کی امید بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ دونوں ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ دشمنوں کے ڈر اور یہ جو ہے وہ شیر اور درندوں کے ڈر اور یہ آسیب سے ڈر جیسا ڈر نہیں ہے۔ یہ ڈر ہے، یہ اصل میں ہیبت ہے کسی کی عظمت کی، یہ اللہ رب العالمین کے عظمت اور جلال کی ہیبت ہے، اور یہ ایسی ہیبت ہے، یہ اللہ کا ڈر ایسا ہے جو ہمیں اللہ سے دور نہیں کرتا، وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے۔
محبت کا ڈر بھی ہوتا ہے اور ان کی نافرمانی ڈر ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ہم ان سے کوئی بات ایسی ہو جائے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو ایک ڈر ایسا ہوتا ہے جو ڈر ہمیں اس کے قریب کر دیتا ہے. اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے. یہ آیت بہت واضح طور پہ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ مومن لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے چمڑے قرآن پڑھ کر کانپ اٹھتے ہیں. لیکن صرف ڈر نہیں ہوتا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اس ڈر کے بعد ان کے چمڑے بھی، ان کی جلد بھی اور ان کے دل بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. پھر ان کے دل اس ڈر کے بعد میں نے ذکر کیا اللہ سے زیادہ ڈر کسی کا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے زیادہ محبت کسی کی نہیں ہونی چاہیے. پتہ لگا یہ ڈر ایسا ہے جو محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف کھینچتا ہے ہمیں. آپ کو پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ نے نبوت کی علامت رکھی تھی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیبت، آپ کی ہیبت لوگوں پر رکھی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیبت تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت آپ کے دشمنوں پر 1 مہینہ کی دوری سے طاری ہو جاتی تھی. اور یہ ہیبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ آپ کے دشمنوں پر بھی تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور صحابہ کرام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت ہوتی تھی. لیکن یہ وہی ہیبت ہے صحابہ کرام کے لیے جو ہیبت اور جو رعب کسی کو دوسرے سے قریب کر دیتا ہے، جیسے اس آیت میں بیان ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کیا. بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت کوئی ہو نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی. اس شخص کے لیے خوش بختی ہو جس نے مجھے دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا. حدیث مبارکہ ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے. بہت بڑی سعادت ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام سے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پوچھیں کہ آپ کا چہرہ مبارک کس طرح کا تھا. تابعین کو بھی بڑی محبت تھی. سب سے زیادہ تو محبت کا معیار صحابہ ہیں. صحابہ نے وہ محبت آگے اپنے شاگردوں تابعین میں منتقل کی. تابعین میں بڑی محبت تھی. بعض تابعین صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پوچھتے تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم تو آپ کی صفات سے مراد کہ آپ کی خلقی صفات، آپ کا چہرہ مبارک کس طرح تھا. اور یہ تو بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو آپ کی صفات بیان ہی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ ہم کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکے روب کی وجہ سے. یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے. حضرت عمر بن عاص کی. عمر بن عاص جو ہیں بڑے مشہور صحابی ہیں. حضرت عمر بن عاص کی حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 123. اس حدیث کے اندر حضرت عمر بن عاص مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے جرنیل تھے. یہ حضرت عمر بن عاص اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہی ایمان لاتے وقت، لیکن بیعت کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ایک شرط کی کہ میں ایک صورت میں آپ کی بیعت کروں گا، ایک صورت میں اسلام لاؤں گا. تو حدیث میں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیے کہ میں آپ کی بیعت کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا بیعت کرنے کے لیے. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. میں نے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرنے کی بجائے اپنا ہاتھ روک لیا. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عمرو، اے عمر کیا ہو گیا، تم تو بیعت کرنے لگے تھے. قال قلت، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اردت ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں بیعت کرنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے. قال، آپ نے فرمایا تشترط بماذا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو. قلت، میں نے عرض کیا ان یغفر لی، ایک شرط پر میرے بڑے گناہ ہیں، کفر میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دیا جائے، میرے سارے جو ہے نا غلطیاں معاف ہو جائیں، اس شرط پہ میں اسلام قبول کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت، اے عمر کیا تم جانتے نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلی تمام غلطیاں معاف کر دیتا ہے. وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور اسی طرح ہجرت بھی تمام گناہ معاف کر دیتی ہے. وان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ حضرت
عمر بن عاص بیان کر رہے ہیں۔ اچھا پھر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وما کان احد احب الی من رسول اللہ، میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور کوئی شخصیت نہیں تھی۔ ولا اجل فی عینی منہ، میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلال والا کوئی نہیں تھا۔ جلال والا یعنی ہیبت والا، روب والا۔ آپ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بھی تھے اور آپ میرے لیے سب سے زیادہ جلال والے بھی تھے۔ اب حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وما كنت اطيق ان املع عینی منہ، میں یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ میں آپ کو نظر بھر کے دیکھ سکوں۔ حضرت عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں یہ بہت بڑے جرنیل ہیں اسلام کے، انہوں نے بڑے علاقے فتح کیے ہیں، تو یہ بہت بڑے جرنیل تھے اور بڑے طاقتور، بڑے بہادر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ اجلالا منہ، آپ کے جلال کی وجہ سے۔ وَلَوْ سُئِلْتُ، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے ان اصفہ ما اطقت، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کروں، میں طاقت نہیں رکھتا آپ کے وصف بیان کرنے کی، میں نے آپ کو نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا آپ کی ہیبت کی وجہ سے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں، ایک ہیبت وہ ہوتی ہے جو محبت پیدا کرتی ہے، اور ایک خوف ہوتا ہے جو دشمن سے ہوتا ہے، یہ وہ والا خوف اور وہ ہیبت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہیبت اللہ کے ولیوں میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے ہیبت والے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ کان رجلا مہیبا فہبتہ، ایک مسئلہ ہوا تو کسی مسئلے میں حضرت ابن عباس کا حضرت عمر سے اختلاف تھا، تو حضرت ابن عباس نے حضرت عمر سے اختلاف کیا حضرت عمر کے فوت ہونے کے بعد۔ تو حضرت ابن عباس کے صحابہ شاگردوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا آپ نے حضرت عمر کے فوت ہونے کے بعد یہ اختلاف کیا ہے، حضرت عمر کی زندگی میں آپ نے اختلاف نہیں کیا؟ تو حضرت ابن عباس کہنے لگے کان رجلا مہیبا فہبتہ، وہ بڑے ہیبت والے شخص تھے، میں ہیبت کی وجہ سے ان کے سامنے اپنا اختلاف ظاہر نہیں کر سکا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف کہ ہیبت ہوتی ہے نیک لوگوں کی، لیکن یہ ہیبت وہ ڈر اور خوف والی، وہ جو کسی سے نفرت میں مبتلا کر دے، یہ وہ والی ہیبت نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ اللہ کا وہ ڈر بیان ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے سے ایک مومن کے دل میں وہ ڈر اللہ کا پیدا ہوتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ میں نے نہیں بتایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جی۔ وہ ہجرت جو اللہ کے لیے انسان کرتا ہے، کسی جگہ پر انسان کے لیے توحید اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو ایک انسان اللہ کے لیے اپنا گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر، اگر جس کو لے جا سکے لے جائے، جس کو نہ لے جا سکے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت جو ہے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ دین کی وجہ سے ہجرت جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جو بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اگر ایک بندہ کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، اگر ایک بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت تو اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوتی ہے تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول کے لیے ہوتی ہے، اس کا اجر ہوتا ہے۔ جس کی ہجرت دنیاوی مفاد کے لیے ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ حلال رزق کے لیے، یعنی ایک جگہ پر حلال رزق نہیں مل رہا، دیکھیے اگر ایک جگہ رزق کم مل رہا ہے، ایک انسان دوسری جگہ چلا جائے بہتر رزق کے لیے، اگر اس کو ایمان میں کوئی کمی نہ آ رہی ہو، اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز جو ہے وہ بہتر رزق نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں بہتر رزق کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر ایک بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے لیکن روزی کمانا نسبتاً مشکل ہے، وہ اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن روزی کمانا نسبتاً آسان ہے، اس کو ہجرت نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر دونوں جگہ دین پر عمل کرنا برابر ہے تو وہ اپنی روزی کی بہتری کے لیے چلا جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہجرت نہیں ہوگی۔ روزی کی بہتری کے لیے ہجرت نہیں ہوگی۔ ہاں ایک جگہ پر وہ حلال کمائی نہیں کر سکتا، دوسری جگہ پر وہ حلال کمائی کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ چینج کرے تو یہاں اب اگر اس کے پیچھے دین ہے تو وہ پھر اس کو ثواب ملے گا۔ جہاں پیچھے دین مقصد نہ ہو، دنیا مقصد ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو اہل قرآن ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور رب کا ڈر انہیں اللہ کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بڑی زبردست کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان اور جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے 3 فرق بیان کیے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
ایمان والے اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا فرق بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایمان والے وہ قرآن سنتے ہیں، ان کی ساری توجہ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف ہوتی ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، ان کی ساری توجہ گانے بجانے، موسیقی اور اس کی طرف ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ پہلا فرق ہے اہل ایمان کا اور فاسق و فاجر کافر لوگوں کا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب اہل ایمان قرآن سنتے ہیں، اہل ایمان قرآن سنتے ہیں، دوسرے قرآن نہیں سنتے، اور چیزیں سنتے ہیں. اب اہل ایمان میں سے بھی جو لوگ قرآن سنتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. جو لوگ قرآن سنتے ہیں ان کی کیفیت کا فرق ہوتا ہے. جب اہل ایمان جو اللہ سے صحیح ڈرنے والے ہیں، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ قرآن کو غفلت میں نہیں سنتے کہ سن لیا کوئی پرواہ نہیں کی، نہیں، وہ عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں. وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں قرآن سن کر. کل میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی تھی، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ جو لوگ علم دیے گئے ہیں جب ان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور ایک اور آیت میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. عباد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے وہ اندھے گنگے ہو کر پڑے نہیں رہتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جائیں وہ اندھے بہرے ہو کر گنگے ہو کر پڑے رہتے ہیں، جیسے ان کو قرآن سنایا ہے یا نہیں سنایا ان کے لیے برابر ہے. عباد الرحمن کون ہے، اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے، جب ان کو قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے، وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن کے ان پر اثر ہوتا ہے، قرآن کا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ انفال میں نے کل آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو اس کا دل ڈر جائے، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو اس کا ایمان بڑھ جائے. اثر ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے. میں اکثر کہتا ہوں اور میں کئی دفعہ آج بھی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن نہ پڑھنے والے میں فرق ہونا چاہیے. عقیدے کا، عمل کا، شخصیت کا، عبادت کا، ہر چیز کا فرق ہونا چاہیے. ہم بھی قرآن سن رہے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں اور دوسرا بندہ قرآن نہیں سن رہا اور ہم برابر ہیں. کیا فرق ہوا ہم پر قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا؟ مومن تو وہ ہے جو قرآن سے متاثر ہوتا ہے. اس آیت کو دیکھیں، امام ابن کثیر کی میں بات دہرا رہا ہوں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے ان پر ان کے چمڑے جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ دوسرا فرق بیان کیا امام ابن کثیر نے. تیسرا فرق وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جو یہ عبادت ہے قرآن سننا، ان کی عبادت ایسی ہے کہ عبادت سے ان کے دل میں اللہ کا رعب، اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے، لیکن پھر یہ اللہ کا رعب اور اللہ کی خشیت ان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے. ان کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے. ان کے اندر جو ہے وہ شور، غوغا اور اچھل کود یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی. کل وقت ختم تھا، میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کل اپنے کلاس کے آخر میں یہ تیسرے فرق کی طرف کہ ایمان والوں کی عبادت کیا ہے کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی ہیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں خشیت طاری ہوتی ہے، لیکن پھر ان کے دل سکون سے بھر جاتے ہیں، ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. میں نے کل بیان کیا صحابہ کرام کے بارے میں آتا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے تو وہ ایسے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. تابعین نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا گیا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے ایسے بیٹھے ہوتے تھے، بالکل حرکت نہ کرتے تھے، جیسے سروں پر پرندے بیٹھے، تھوڑی سی حرکت کی تو اڑ جائیں گے. تو یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے، جس کے اندر کوئی شور و غوغا، کوئی اچھل کود وغیرہ یہ چیز نہیں ہے. اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جس عبادت کے اندر یہ اچھل کود، شور شرابہ اور یہ چیزیں ہوں، آپ سمجھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے. میں نے کل آپ کو ایک تھوڑی ویڈیو بھی دکھائی تھی، میں آج بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ عبادت نہیں ہے.
یہ دیکھیں میوزک بھی ہو رہا ہے مسجد کے اندر، یہ مسجد ہے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہو سکتی کسی صورت میں، یہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے، مسجد کے اندر ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ عبادت ہو سکتی کسی بھی صورت میں؟ یہ کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس کا عبادت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ کل میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ یہ بس دنیا میں یہ ہے مسلمان ہی، مسجد ہے یہ، اور مسجد کے اندر جو ہے یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ ناچ کود اور یہ اچھل کود، یہ عبادت تو نہیں ہوتی، یہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ صحابہ کرام نے تابعین کو سکھائی ہے، یہ ہمارے ائمہ کرام کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہم نے خود بنائی ہیں یہ چیزیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کل میں نے دکھائی تھی ویڈیو، کل شاید آپ نہیں تھے، وہ کرنٹ لگتا ہے، یہ کرنٹ لگنا یہ کون سی عبادت ہے؟ وہ ایک پیر صاحب ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ معانقہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے، تو یہ کرنٹ لگنا یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ میں نے اصل میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اس آیت کریمہ کو غور کریں، اس آیت کریمہ کے صریح منافی ہے۔ وہ کہتے ہیں گروپ ہے سیفی گروپ، تو وہ جو ہے وہ لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے اس سے، اور مسجد کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور لوگ کرنٹ لگتا گر پڑتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، دل جاری ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو ذکر اور ان چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کا رعب اور اللہ کا دبدبہ پیدا ہو، اللہ کی عبادت پیدا ہو، پھر سکون طاری ہو جائے انسان کے اوپر، اس کا دل اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ سکون سے، اطمینان سے اور طمأنینت اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا خبردار اگر اطمینان قلب چاہیے تو اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، سکون یہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ شور و غوغا، یہ سیٹیاں اور یہ جو ہے موسیقی، یہ چیزیں یہ ایمان والوں کی عبادت میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بات کی ہے قرآن کریم میں سورہ انفال میں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک سیٹیاں اور تالیاں تھیں۔ یہ تالیاں مارنا اور سیٹیاں مارنا اور شور مچانا، یہ اللہ نے مشرکین مکہ کی عبادت بیان کی ہے سورہ انفال کے اندر۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، وہ بیت اللہ کے اندر یہ کام کرتے تھے۔ تو یہ جس عبادت کے اندر آپ کو شور و غوغا اور اس قسم کی چیزیں نظر آئیں گے نا، یہ بات یاد رکھیے کہ وہ عبادت نہیں ہو سکتی، وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے وہ چیز ہٹی ہوئی ہے۔ عبادت کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا رعب طاری ہوتا ہے، اور پھر دل اور جلدیں اللہ کے ذکر کے قریب ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کی جسے چاہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جس میں یہ چیز نہیں ہے پھر وہ گمراہی ہے، اور اسے جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی پھر ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے 3 فرق بیان کیے ہیں۔ پہلا فرق وہ کہتے ہیں کہ مومن لوگ قرآن سنتے ہیں، غیر قرآن نہیں سنتے، وہ موسیقی اور یہ چیزیں سنتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اب جو قرآن سنتے ہیں ان میں بھی پھر فرق ہے، جو قرآن سنتے ہیں مومنوں پر قرآن کا اثر ہوتا ہے، دوسروں پر اگر قرآن سن لے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے قرآن سنتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ مومنوں کی جو عبادت ہے وہ اس آیت کے مطابق ہوتی ہے کہ ہیبت طاری ہوتی ہے اور پھر سکون طاری ہوتا ہے، اس میں اطمینان اور سکون اور خشیت اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو غیروں کی عبادت ہے اس کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، اس کے اندر شور و غوغا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ امام ابن کثیر کی تفسیر کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس آیت کریمہ کی تشریح میں، یہ 3 فرق انہوں نے بیان کیے ہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا پس وہ شخص جو ڈرتا ہے، جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب وہی انداز جو ہم نے پچھلی سے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 22 میں، پچھلی سے پچھلی آیت میں ہم نے ایک سوال پڑھا تھا، اور سوال کے بعد اللہ نے ایک گروہ کی بات کی تھی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا پس وہ شخص جس کا اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں
دوسرا گروہ بھی ہے. اللہ نے ایک گروہ کی بات کی جس کا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھولا ہو. دوسرا گروہ اللہ نے اس کا یہاں الفاظ میں موجود نہیں ہے، وہ محذوف نکالیں گے. اور یہ دونوں گروہوں کا تقابل ہے، اور جواب یہ ہے کہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک گروہ وہ ہے، ایک وہ شخص ہے جس کا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے تنگ کر دیا ہو. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بالکل یہی انداز یہ آیت نمبر 24 میں بھی ہے. افمن یتقی بوجہہ، ایک وہ شخص ہے جو اپنے چہرے کے ذریعے بچے گا قیامت کے دن برے عذاب سے. ایک یہ شخص ہے جو چہرے کے ذریعے بچے گا. کیا مطلب؟ جب اس کو آگ لگے گی وہ اپنے جسم کو بچانے کے لیے چہرہ آگے کر دے گا. چہرے کے ذریعے وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا. اب جو اپنا چہرہ آگے کر دے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ کتنے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا. چہرہ تو سب سے نازک چیز ہے، وہ اپنے جسم کو بچانے کے لیے چہرہ آگے کرے گا، چہرے کے ذریعے بچے گا. ایک یہ شخص ہے. اور دوسرا شخص کون سا ہے؟ جو جنت میں ہوگا، جس کا ذکر پیچھے سے پچھلی آیت میں ہوا. کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو برے عذاب میں ہے اور پھر چہرے پر اس کا سارا عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو جنتوں میں ہے، جو اللہ کی رحمتوں میں ہے، اللہ کی رضامندی میں ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. چلیں باقی اذان کے بعد. تو فرمایا افمن یتقی، کیا پس وہ شخص جو بچے گا بوجہہ، اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے بچے گا. علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے. اپنے چہرے سے کیوں بچے گا؟ وہ عام طور پہ تو بندے نے دفاع کرنا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، دیگر چیزوں سے دفاع کرتا ہے. تو مفسرین کرام کہتے ہیں وہ اصل میں اس لیے اپنے چہرے سے دفاع کرے گا اپنا، اور چہرہ جو ہے اس کا عذاب میں زیادہ مبتلا ہوگا کہ اس کے ہاتھ اور باقی چیزیں بندی ہوں گی ساری. وہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں خوب جکڑ کر ڈالا جائے گا. جس کو جہنم میں جب جکڑ کر ڈالا جائے گا، اب اس کو جو ہے وہ جب آگ پڑے گی اور دیگر تکلیفات آئیں گی تو وہ ساری چہرے پر آئیں گی. اپنے چہرے کو دیگر چیزوں سے بچا نہیں سکے گا، گویا کہ اپنے چہرے سے وہ اپنے جسم کا دفاع کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ عذاب اس کے چہرے پر ہوگا. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، کافروں کے بارے میں ان کے چہروں پر، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، آگ چہروں پر لگ رہی ہوگی ان کو، کیونکہ وہ اپنے چہروں کو، باقی چیزیں کو، چہرہ سب سے نازک چیز ہے، سب سے معزز چیز ہے. تو یہ سخت ترین عذاب کی طرف اشارہ ہے. والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے دور کریں. تو جو اپنے چہرے کے ذریعے بچے گا برے عذاب سے قیامت کے دن، کیونکہ وہ بندہ ہوا، جکڑا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں. سورہ فرقان آیت نمبر 13 اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب وہ پھینکے جائیں گے اس میں، یعنی جہنم میں، مکاناً ضیقاً، جو ایک تنگ جگہ ہے، جہنم میں ایک تنگ ترین مقام پہ ان کو ڈالا جائے گا، ان کو پھینکا جائے گا، مقرنین، جکڑے ہوئے، رسیوں میں جکڑے ہوئے ان کو ڈالا جائے گا، اور اتنے سخت عذاب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں دعوا ہنالک ثبورا، تب وہ موت کو پکاریں گے، کہیں گے ہمیں موت آ جائے. تو ان کو پھر جواب دیا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج بہت زیادہ موتوں کو پکارو، تمہاری پکار آج سنی نہیں جانی. اور سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور بہرحال بڑا ہی سخت اور ناقابل برداشت عذاب ہوگا. تو کیا پس جو شخص بچے گا اپنے چہرے سے برے عذاب سے قیامت کے دن، کیا یہ شخص اور جو اس عذاب میں نہیں ہے، جو اللہ کی رحمتوں میں ہے، جنت میں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم کماتے تھے. جب ظالم لوگ جہنم میں ہوں گے اور چہروں پر ان کے عذاب ہوگا تو ظالموں سے اس وقت کہا جائے گا ابھی جو تم نے عذاب تم چکھ رہے ہو، یہ تم عذاب کیوں چکھ رہے ہو؟ یہ تم اپنی کمائی کے سبب عذاب چکھ رہے ہو. چکھو جو تم کماتے تھے، آج اپنی کمائی کا مزہ چکھو، آج اپنے برے اعمال کا مزہ چکھو، آج اپنے کفر کا، شرک کا، اللہ کی نافرمانی کا مزہ چکھو. ظالموں سے جہنم میں یہ کہا جائے گا. انسان کو یہ سزائیں اپنی نافرمانی، اپنی غفلت کی بدولت بھگتنا پڑیں گے. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا. ہر امت میں،
ہر رسول کی امت میں لوگوں نے جھٹلایا. یہ کوئی پہلے تو نہیں ہے جھٹلانے والے قریش مکہ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس آیا تھا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی نافرمانی کی، ایمان نہ لائے، تو کیا ہوا کہ ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے آتا ہے. جہاں سے انسان رحمت کی امید کر رہا ہوتا ہے وہاں سے عذاب آ جاتا ہے، اور وہاں سے عذاب آتا ہے جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کو وہاں سے عذاب آیا تھا جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے، تو تمہیں عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ پھر تمہارا ان کا فرق ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے سید الانبیاء والمرسلین بھیجیں، سب سے محبوب نبی بھیجیں. ان کے پاس بھی ان کے نبی تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب آیا. تمہارے پاس تو سب سے افضل نبی آئے ہیں، تو تم پر اللہ کا زیادہ سخت عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے. اگر نہیں آ رہا ابھی تو یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے اللہ کی طرف سے. یہ مہلت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے تو مہلت دی گئی ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر وہ ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوگا، اور وہ بڑا سخت ترین عذاب آئے گا. پچھلی قوموں پر آیا، تم پر بھی آئے گا اگر تم جھٹلاؤ گے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس ذائقہ چکھایا ان کو اللہ نے رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. کنہیں؟ پچھلے لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا تھا اپنے نبیوں کو، ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. اب اس عذاب کے نتیجے میں دنیا میں پھر وہ رسوائی میں مبتلا ہوئے. عذاب بھی آیا، تکلیف بھی ہوئی دنیا میں، بڑی دردناک موت بھی ہوئی، اور ان کی رسوائی بھی ہوئی. اللہ نے ان کو دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. یہ تو دنیا کی رسوائی، دنیا کا عذاب تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے. جتنی بھی دردناک موت ہو، جتنا بھی دردناک عذاب ہو دنیا کا، وہ اس کی تو قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا. یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو ان کو ملا. فرعون کے بارے میں ذکر ہے، فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں قبر میں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا اب آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. تو دنیا میں بھی عذاب آیا دردناک، جس نے ان کو رسوائی میں مبتلا بھی کیا، ان کی ذلت بھی کی. اور پھر قبر کا عذاب جو اس سے بڑا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب جو سب سے بڑا ہے اور نہ ختم ہونے والا. انسان کی دنیا بھی تباہ، قبر اور آخرت بھی تباہ. دیکھیے یہ کہنا ہے فرعون کی ڈیڈ باڈی باہر ہے، پہلے تو یہ طے کرنا ہی مشکل ہے. یہ کہنا یہ فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض فرعون کی ہو، میرا ویسے رائے یہ فرعون کی نہیں ہے وہ، اگر بالفرض وہ فرعون کی بھی ہو، تو اللہ کے لیے کسی کو عذاب دینا ہو تو ہمیں کیا پتہ کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دیکھیے ایک بندہ خواب میں ہوتا ہے، اور خواب میں نیند میں ہوتا ہے، بڑے برے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خواب کے اندر جو کوئی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے اس کے کچھ اثرات بعض دفعہ انسان کے جسم پہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں ہوتے. بعض دفعہ ایک بندہ خواب کے اندر اس کے پیچھے دشمن لگے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے درندے لگے ہوتے ہیں، اور وہ خواب کے اندر جو ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے سویا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اس طرح سمجھیے کہ یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کا جسم بعض دفعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ایک مرنے والے کو آپ دفنائیں نا تو کیا خیال ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ ایک بندے کو دفنائیں نا، کسی طریقے سے اس کے جسم کو جو ہے وہ ممی بنا کر محفوظ کر لیں کسی طریقے سے، تو کیا خیال ہے وہ اس پر قبر کی چیزیں طاری نہیں ہوں گی؟ یہ قبر کے معاملہ سارے برزخی ہیں، اور اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں شہیدوں کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ مرنے کے بعد کے معاملات ہیں نا قبر وغیرہ سے متعلق، یہ برزخی معاملات ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا. تو پہلی بات ہے یہ طے کر دینا کہ وہ فرعون کی ممی ہے، یہ طے کرنا ہم حتمی نہیں کہہ سکتے وہ فرعون کی ممی ہے. اور اگر بالفرض وہ فرعون کی ممی بھی ہو، بالفرض فرعون کی ممی بھی ہو، تو ہمیں نہیں پتہ اس پر وہ آگ پر پیش ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آگ پر پیش ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہو رہا ہے تو ہمارا ایمان ہے ہو رہا ہے.
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ پہ پیش ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ہے ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں سمجھ آتی تو بعض دفعہ ایک بندہ اتنی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو، کسی کو اس قسم کی کوئی تکلیف ہو، اب ہمیں تو اس کے چیخنے چلانے سے پتہ لگتا ہے. اب وہ جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے، ہم اس تکلیف کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم تو نہیں محسوس کر سکتے اس کو. زیادہ سے زیادہ اگر وہ زندہ ہوگا تو وہ جب تڑپے گا تو ہمیں اس تڑپنے سے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہے. لیکن ایک بندہ مرا ہوا ہے دنیاوی طور پر، اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہے. کوئی قبر کھود کے دیکھ لیں، قبر کے اندر نعمتیں بھی ہوتی ہیں اللہ کی، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے. یا تو قبر تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے اور جنت سے دروازہ کھل جاتا ہے، یا قبر کے اندر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یا قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، حدیث ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن اگر آپ قبر کھود کے دیکھیں، نہ ہمیں وہ قبر ایک جنت کے باغ کی طرح نظر آتی ہے، نہ ہمیں وہ جہنم کے ایک گھڑے کی طرح نظر آتی ہے. ہمیں تو قبر ہی نظر آتی ہے جس کے اندر ہڈیاں جو ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں، جسم گل سڑ چکا ہوتا ہے. یہ چیزیں برزخی ہیں، یہ ہم اس کو اپنے دنیاوی ناقص علم کے ساتھ، ناقص آنکھوں کے ساتھ، ناقص کانوں کے ساتھ ہم ان چیزوں کو سن نہیں سکتے. صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر والے کو جب قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی چیخوں کو انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں قبر والے کے ساتھ جو عذاب ہوتا ہے، اگر میں تمہیں وہ عذاب کے بارے میں بتا دوں، تم لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ برزخی چیزیں ہیں تو ہم ان کو اپنے دنیا کے اوپر ان چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے. تو یہ کہنا فرعون کی ممی ہے اور اس پہ تو عذاب نہیں ہو رہا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تو مرا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں تصور کر سکتے. چلیں، بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ جو ساری سزا ہے، یہ جو سزا ملی پچھلے لوگوں کو، پچھلی قوموں کو، تو یہ تو دنیا کی رسوائی تھی. آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. جب ان کو یہ سزا ملی تو قریش مکہ کو یہ سزا کیوں نہیں ملے گی؟ ان کو بالاولیٰ ملے گی. اور جو قرآن سن رہا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا، اسے بھی یہ سزا ملے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.